لیل کی میننگ رات ہے، تو دن کو کیا بولتے ہیں؟ نہارن. جی نہارن، والنہاری اذا تجلی، دن کو کیا بولتے ہیں؟ نہارن بولتے ہیں. جی ہم جو ہے آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 تک پڑھے ہیں. جی آیت نمبر 13 تک پڑھے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے. تو آیت نمبر 13 تک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا، رہنمائی کرنا. تو میں بتایا کہ رہنمائی کرنا دو راستوں کی طرف. ایک جو اچھا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، تو خیر کے راستے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی. اور جو شر کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، اس کی طرف بھی اللہ نے رہنمائی کر دی. اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم خیر کا راستہ چنیں یا شر کا راستہ. لیکن خیر کا راستہ چننا یہ جو ہے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آگے کیا بتایا؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا. یعنی بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے، ہمارے لیے یعنی ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا. دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں. اس کے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ڈرا دیا، میں نے تمہیں ڈرا دیا. نَارًا تَلَظَّىٰ، شعلے مارنے والی آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے. میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، شعلے مارتی آگ سے ڈرا دیا. لا یصلاھا الا الاشقی، جس میں نہیں داخل ہوں گے الا الاشقی، مگر بدبخت. جو بہت بڑا بدبخت شخص ہوگا وہی اس میں داخل ہوگا. نارن تلظا، بھڑکتی ہوئی آگ. تو بھڑکتی ہوئی آگ سے مراد کیا ہے؟ جی بھڑکتی ہوئی آگ سے مراد کیا ہے؟ شعلے والی آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم. جی جہنم. تو جہنم، اس میں کون داخل ہوں گے؟ جہنم میں کون داخل بدبخت ہوں گے؟ جی بدبخت برے بدبخت، لوگ، جی گناہگار. بدبخت، بد نصیب شخص، جی گنہگار لوگ. ٹھیک ہے، تو بدبخت شخص جو ہے اس جہنم میں داخل ہوگا. الذی کذب وتولی، جس نے کیا کیا ہوگا دنیا میں؟ کذب، جھٹلایا ہوگا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، نبی کی بات کو جھٹلایا ہوگا. وتولی، اور منہ پھیر لیا ہوگا. جھٹلایا ہوگا، جھٹلا کر اپنا منہ پھیر لیا ہوگا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا، اور اس سے بچا لیا جائے گا. اس سے یعنی جہنم سے بچا لیا جائے گا. کون؟ الاتقى، پرہیزگار، متقی.
جو پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا، متقی ہے، تو یہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور یہ پرہیزگار کیا کرتا؟ جو کہ یؤتی مالہ یتزکی، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، یعنی اپنا مال خرچ کرتا ہے، یتزکی، کہ وہ پاک ہو جائیں، خود کو پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو کیا ہے، وہ پاک ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جو کہ مال خرچ کر رہا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائیں ہر طرح کے گناہ سے، بغض، کینہ، کپٹ، ہر طرح کے گناہ سے جو ہے اس کا دل جو ہے پاک ہو جاتا، صدقہ و خیرات کرنے سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، تو یہ الذی یؤتی مالہ یتزکی ہے نا، اس سے جو ہے نفس بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خرچ کرنے سے اس کا جو نفس ہے، نفسانی برائیاں بھی پاک ہوتی ہیں، نفسانی برائیوں سے بھی اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد، نہیں ہے کسی کا، عنده، اس پر، من نعمت، کوئی نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی احسان وہ نہیں رکھتا اپنے پاس جس کا جو ہے بدلہ دیا جائے، ہر ایک کا احسان جو ہے وہ چکا دیتا ہے، یعنی وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ جو خرچ کر رہا ہے کسی کے احسان کے بدلے خرچ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا بتانا چاہ رہے اس میں، وما لأحد عنده من نعمت، اس پر کوئی احسان نہیں ہے، تجزا، جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے، یہ خرچ کر کے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا ہے، بلکہ یہ صرف خالص اللہ کے لیے دے رہا ہے، یہ جو خرچ کر رہا ہے خالص اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، کسی کا بدلہ چکانے کے لیے، کسی سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ خالص اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور جیسے کہ آگے اس کی تفصیل بھی اللہ بتا رہا ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ چاہتا ہے، ابتغاء، وہ چاہتا ہے، وجہ ربہ العلیٰ، بڑے بلند رب کی رضا، مگر وہ بلند رب کی رضا چاہتا ہے، جو بلند رب ہے، بلند رب کی رضا کی خاطر وہ خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تو جس کی رضا کی خاطر خرچ کر رہا ہے تو کیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ کیا ہے، رضامند ہو جائے گا، رب جو ہے اس سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ رب جو ہے اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کو جو ہے اللہ رب العالمین جنت کی نعمتیں دے گا اور عزت و شرف جو ہے عطا کرے گا ایسے شخص کو۔ تو یہ جو آیتیں آخری کی آیتیں ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے اکثر مفسرین کا جو ہے اجماع ہے، اکثر مفسرین نے جو ہے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی اور وہی اس سے مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی خاطر خرچ کرنا
جیسے کہ کل بھی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ کتنا زیادہ انہوں نے خرچ کیا تھا گھر میں اللہ اور رسول کے نام کے علاوہ گھر کی جتنی بھی چیزیں سب چیز کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے اسلام کی خاطر، ٹھیک ہے، اعلیٰ کریمۃ اللہ کی خاطر وہ جو ہے ہر چیز جو ہے قربان کر دیے تھے۔ تو اسی لیے اکثر مفسرین جو ہے اجماع نقل کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آیت خاص ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں، اس کے بعد جو ہے اصل جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص بھی اگر یہ صفات اختیار کرتا ہے، اللہ کی خاطر ایسے خرچ کرتا ہے، یہ صفت اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک سورۃ اللیل ختم ہوتی ہے۔ سورۃ اللیل سمجھ میں آ گئی؟ کچھ بھی استاد ڈاؤٹ رہا تو ڈاؤٹ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی پوچھیے۔ استاد جی آپ 14 کا آیت ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ 14 کا آیت فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُم میں نے تمہیں ڈرا دیا، نارن ایسی آگ سے، تلظہ جو بھڑکنے والی ہے، شعلے مارنے والی ہے، ٹھیک ہے، شعلے مارنے والی بھڑکنے والی آگ ہے، تو اس سے میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ جی سمجھ میں آیا؟ جی اور کوئی ڈاؤٹ ہے؟ جی اور کچھ ڈاؤٹ ہے اس میں؟ استاد جی مطلب اللہ نے ڈرا دیا ہے نا؟ ہاں جی اللہ نے ڈرا دیا، قرآن میں آیتوں کے ذریعے سے واضح آیتیں جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آیتیں نازل کر کے اللہ نے ڈرا دیا ہے جہنم سے، جی جو استاد بھی استاد جہنم کی خطرناکی ہے وہ سب اللہ نے بتا دیا ہے۔ جی جی استاد آپ آخری کی 2 آیت بھی واپس بول سکتے ہو پلیز؟ آخر کی 2 آیتیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، مگر وہ خرچ اس لیے کرتا ہے کہ ابتغاء چاہتے ہوئے، وجہ ربہ الاعلیٰ، وجہ یعنی چہرہ یعنی رضا، وجہ کے کا مطلب جو ہے رضا، رب بھی الاعلیٰ بلند رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، الا ابتغاء مگر وہ چاہتا ہے، وجہ رب الاعلیٰ اپنے بلند رب کی رضا، ولسوف یرضی ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہو جائے گا۔ جی سمجھ میں آیا؟ جی استاد الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، اور کچھ ڈاؤٹ ہے؟ نہیں استاد کلیئر ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ آمین وإیاکم، بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ، تو ضحیٰ کے معنی کیا ہیں؟ ضحیٰ یعنی روشن چاشت کے وقت کو بولتے ہیں، ہے نا؟ جی روشن چہرہ اور جی دن روشن چراغ، روشن، جی جب سورج روشن بلند ہو چہرہ جاتا نا، سورج جب بلند ہو جاتا نا، بلند ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے، تو اس وقت کو جو ہے ضحیٰ بولتے ہیں، یہ چاشت کا وقت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کو ضحیٰ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے مکی صورت ہے، اس میں کل 11 آیات ہیں۔ تو اس کا ایک شان نزول ہے اس صورت کا، سورۃ الضحیٰ کا ایک
بیک گراؤنڈ ہے، ایک شان نزول ہے، ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ صورت جو ہے نازل ہوئی. تو واقعہ کیا ہے؟ تفسیر میں فتح الباری جو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اور اسی طرح فتح الباری میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے. 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، ہر رات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تہجد پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے. 2-3 رات جو ہے بیمار ہونے کی وجہ سے قیام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیے، چھوڑ دیے تھے. تو ایک عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا. وہ کیا بولتی ہے آ کر کہ اے محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا. 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا. ٹھیک ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا، یعنی تم نے تہجد جو ہے قیام نہیں کیا ہے، جس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی. یہ جو عورت آ کر بولی تھی، یہ کون ہے؟ یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہے. ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، خاص دشمنوں میں سے، بڑے دشمنوں میں سے تھے ابو لہب. تو اس کی بیوی ام جمیل، تو وہ آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولی تھی. تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ کیا ہے بیزار ہو گئے تھے، بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ کیا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے کیا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچنے لگے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے بیزار ہو گئے تھے. تو اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل کی. ٹھیک ہے، ابھی ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد جی والضحیٰ. جی جی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی استاد جی، یہ جو عورت تھے یہ کیا بولے تھے وہ نبی ام صلی اللہ علیہ جمیل، وسلم؟ ام جمیل. جی استاد جی، وہ اس نے کیا بولا تھا اس صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بولی تھی کہ تیرے شیطان نے 2-3 دن سے تیرے شیطان تیرے پاس جو ہے نہیں آیا بول کر وہ بولتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو اس کو برے انداز میں پیش کرتی ہے وہ. ٹھیک ہے، شیطان بولتی ہے اس کو، یعنی اللہ کو جو ہے تو نے 3 دن سے چھوڑ دیا ہے بول کر اس طرح سے بولنے کا مطلب تھا اس کا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو تو نے یاد نہیں کیا 3 دن سے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے. وہ میں کافر نہیں تھی وہ، سمجھا، جس کی وجہ سے. جی، میں نہیں سمجھا استاد جی. وہ کافر تھی وہ عورت، اس لیے وہ بولتی ہے کہ یہ وہ کیا بولتی ہے کہ ایسے بولتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شیطان آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے عبادت کرتے ہیں. 3 دن سے جو ہے وہ شیطان جو ہے دور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، 3 دن سے وہ شیطان جو ہے دور ہو گیا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ 3 دن سے تیرے پاس سے شیطان دور ہو گیا ہے بول کر اس طرح سے وہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے استاد جی، آپ واپس تھوڑا بول سکتے؟ وہ یہ بولتی ہے کہ وہ جو ہے تیرے اندر جو شیطان آ گیا، جس کی وجہ سے تو جو ہے یہ جو عبادت کرتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کی طرف شیطان آ گیا تیرے اندر بول کے بولتی ہے. 3 دن سے تیرے اندر جو شیطان ہے وہ جو دور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، 3 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ شیطان تجھے چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب بول کر ایسے بولتی ہے. استاد جی، وہ ایسے ہی سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے کہ آپ آپ صلی اللہ شیطان علیہ وسلم کی. کو برا بولنے کے لیے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بتانے کے لیے، برا بولنے کے لیے یہ سب باتیں جو ہے بتاتے ہیں کفار. ٹھیک ہے، مطلب وہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے کہ آپ شیطان کو جیسے عبادت کرتے تھے، ابھی 3 دن 2 دن کے لیے آپ نہیں کرتے ایسے.
ہاں جی 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 ٹھیک ہے استاد. آپ کے اندر جو ہے شیطان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے عبادت کرتے ہیں، اب جو ہے 2-3 دن سے نہیں ہے، وہ جو ہے دور ہو گیا ہے بول کر بولتی ہے وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. جی استاد، جزاک اللہ خیر. آمین بھیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ابھی ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی جب سورج بلند ہوتا ہے تو اس وقت کی قسم ہے. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی. اذا سجا، جب وہ چھپ جاتی ہے. جی، ابو لہب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اچھا اچھا، جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سکے چاچا تھے. جی یہ سکا چاچا تھا. یہ سکا چاچا تھا ہاں، ابو سگا چچا. لہب. جی جی، سگا چچا تھے. جی. تو واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب رات جو ہے چھا جاتی ہے، جب رات آ جاتی ہے تو اس وقت کی قسم ہے. ما ودعک ربک وما قلا. ما ودعک ربک، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا. ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما قلا، اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہے. ٹھیک ہے، وہ عورت کے بولنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیزار ہو گئے تھے، تکلیف میں تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. وما قلا، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہے. بیزارد کا مطلب استاد؟ ہم، miserable. جی، کیا ہے بیزار کا مطلب؟ miserable. میز ٹیبل، یعنی کسی سے آپ بیزار ہو جاتے نا، بیزار ہو کے جی بورنگ ہونا، بورنگ ہونا. آپ کا رب آپ سے بول. بور نہیں ہو پائے. جی اوکے ٹھیک ہے استاد جی. جی، ٹھیک ہے. ولل آخرت خیر لک من الاولی، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے من الاولی، دنیا سے. ولل استاد جی، آخرت، ہاں جی بولیے. استاد جی چیٹ میں کوشچن پوچھا ہے دوسرا. خود کا چچا دشمن تھا. ہاں جی، خود کا چچا دشمن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں بعض جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ گہرے دوست تھے، بہت زیادہ آپ کی جو ہے مدد کیے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ کے چچا تھے، اسلام بھی قبول کیے اور آپ کی بہت زیادہ مدد کیے. پھر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی جو ہے آپ کی بہت زیادہ مدد کیے. ٹھیک ہے. اور ابو طالب آپ کے چچا تھے، وہ اسلام تو قبول نہیں کیے لیکن آپ کی جو ہے بہت زیادہ مدد کیے. لیکن یہ ابو لہب جو ہے، یہ جو ہے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا تھا، آپ کا جو ہے بہت زیادہ دشمن تھا. ٹھیک ہے، چچا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یہ. ٹھیک ہے جی. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کو آپ کا رب
عطا کرے گا، آپ کا رب آپ کو ایسے انعام دے گا کہ فترضا، آپ راضی ہو جائیں گے، عنقریب آپ کو آپ کا رب ایسے انعام دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یؤتی کا رب کا، یؤتی کا آپ کو دے گا، آپ کو انعام دے گا، رب کا آپ کا رب، فترضا جس سے آپ جو ہے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے تھے تو اس کا جو ہے اللہ نے ذکر کیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا پھر آپ کو جگہ دی، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو جو ہے ٹھکانہ دیا، جگہ دی یعنی ٹھکانہ دیا، یتیم ہونے کے باوجود آپ کو جو ہے اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور ہم نے آپ کو نا واقف یعنی نا سمجھ پایا تو آپ کو جو ہے ہدایت کا راستہ دیا، صحیح راستہ جو ہے آپ کو بتایا۔ پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اللہ کون ہے، یہ سب جو ہے نہیں جانتے تھے۔ جب وحی نازل ہوئی تو وحی نازل ہونے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے لگے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور ہم نے آپ کو نا واقف، نا سمجھ پایا، فہدا پھر آپ کو جو ہے ہدایت کا راستہ دکھایا، فہدا اور فہدا تو ہدایت دیا، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ٹھیک ہے، دو نعمتیں ہو گئی، ایک یتیم پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، اور ایک کیا ہے آپ کو نا واقف نہ سمجھ پایا تو ہدایت کا راستہ اللہ نے بتایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، تنگ دست غریب پایا، فَأَغْنَا تو پھر کیا کیا، غنی بنا دیا، غنی کر دیا، مالدار بنا دیا۔ ٹھیک ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رہا یتیم تو فلا تقہر، آپ کیا نہ، آپ جو ہے اس کو نہ سختی نہ کیجیے، اس پر رہا یتیم اس پر آپ سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور رہا مانگنے والا تو فلا تنہر، اس کو نہ جھڑکیے، مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، استاد جی جھڑکے جی آپ نے جو جھڑکے ابھی بولا وہ کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ جھڑکنا، ڈانٹنا۔ ڈانٹنا، جھڑکنا، ٹھیک ہے، ڈانٹنا استاد جی جھڑکنا ہے تو مانگنے والا، کون مانگنے والا، کیا مانگنے والا استاد جی؟ فقیر جو ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے ان کے ساتھ سختی نہ کیجیے، ان کو مت جھڑکیے، ٹھیک ہے۔ جھڑکے کا مطلب ستانا ہے نا استاد جی؟ نہیں نہیں نہیں، ان کو سختی سے بات مت کیجیے، ٹھیک ہے، جھڑک دینا، سختی، سختی سے بات کرنا، جی۔ استاد جی سختی سے ادھر مطلب کیا ہے؟ ہم، جیسے زور زور سے چلا کے ان کے ساتھ ڈانٹ کر بات کرنا، ایسا؟ نہیں، ان سے جو ہے بری طرح سے بات کرنا، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں بات نہیں کرنا، اچھی طرح سے ان کو بات نہیں کرنا، بلکہ چل جا یہاں پوری، سے، بلکہ دیتے نہیں، اوکے ٹھیک ہے استاد جی۔ جی۔ تو اس کے بعد لاسٹ آیت کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رہی آپ کے رب کی نعمت تو آپ اس کو بیان کیجئے، اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کیجئے۔ رب کی نعمت جو اللہ نے دی ہے نعمت، تو اس کو بیان کرنے سے کیا ہے، اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ رب کی نعمت کو بیان کرنا کیا ہے، اللہ نے آپ کو مال کی نعمت دی ہے تو آپ جو ہے مال خرچ کر کے آپ رب کی نعمت کو جو ہے ظاہر کیجئے۔ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو علم کو جو ہے پھیلا کر، علم کو دوسروں کو سکھا کر جو ہے آپ اپنے رب کی نعمت کو جو ہے ظاہر کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے رب کی نعمت کی شکر گزاری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کافی ہے سورۃ الضحیٰ، اس کے بعد جو ہے ہم فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔
تو فقہ میں آج انشاءاللہ ہم جو ہے کتاب الصلاح نماز کا بیان شروع کریں گے. کتاب الطہارہ ختم ہو گیا ہمارا، ابھی کتاب الصلاح شروع کریں گے. تو کتاب الصلاح میں سب سے پہلی چیز جو ہم پڑھیں گے نماز کا حکم، نماز کا حکم اور نماز کی حکمت، پھر نماز کی فضیلت. یہ 3 چیزیں پڑھیں گے پہلے ہم. نماز کا حکم، کیا نماز فرض ہے ہمارے پر یا سنت ہے یا مکروہ ہے، کیا ہے حکم اس کا نماز کا. پھر حکمت، نماز پڑھنے کی حکمت کیا ہے. پھر اس کے بعد فضیلت، نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے. سب سے پہلے نماز کا حکم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مومن پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے. نماز کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے نماز پڑھنا. قرآن مجید میں متعدد آیات اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. کئی آیتوں میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. اللہ نے کہا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت پر فرض کی گئی ہے. وقت مقررہ پر، جو وقت ہے وقت پر نماز پڑھنا یہ جو ہے فرض کیا ہے. صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، اس میں کئی چیزیں ہیں. پہلی چیز جو ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے. نماز پڑھنا تو ایسے ہو جائے گا کہ کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیا، ایسے ہو سکتا ہے، لیکن قائم کرنا، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو قائم کرنا. اقیمو، قائم کرنا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، قائم کرنا اس کی معنی آتے ہیں. فاقیمو یعنی نماز کو قائم کرو، کبھی چھوڑے کبھی پڑھے ایسا نہیں رہنا، بلکہ قائم کرنا ہے، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا ہے. اور کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صرف نماز جو ہے کب دل چاہے تب پڑھ لی ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کب فرض ہے؟ وقت مقررہ پر. جب اس کا جس نماز کا جو وقت رہتا ہے اس وقت پر پڑھنا فرض ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تم نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو. درمیانی نماز کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز استاد. جی عصر کی نماز. جی تو عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں دوسرا رکن قرار دیا ہے. جو 5 اسلام کے ارکان ہیں، 5 پلرس آف اسلام ہیں، تو اس میں سے دوسرا پلر، دوسرا رکن نماز کو قرار دیا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. ٹھیک ہے، دوسرا رکن کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اور تیسرا رکن و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا. چوتھا رکن حج البیت، خانہ کعبہ کا حج کرنا. اور 5واں رکن و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. دوسری روایت میں جو حج بیت اللہ ہے یہ لاسٹ میں آیا ہے، صوم رمضان اس سے پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ 5 چیزیں رکن ہیں، اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 پلرس ہیں. تو اس میں دوسرا پلر کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. اور نماز کا تارک شرعاً واجب القتل ہے. جو نماز کو بالکل بھی نہیں پڑھتا، واجب بھی نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص جو ہے واجب القتل ہے، اس کا قتل کرنا ضروری ہے. اور سستی کرنے والا قطعی طور پر فاسق ہے. صرف سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ فاسق، گنہگار ہے وہ شخص.
उस्ताद ठीक है, जी, ये कत्ल करना मतलब जो भी क्योंकि नमाज नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ता ये उसको नमाज को मानता ही नहीं है, नमाज पढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, मानता ही नहीं है नमाज को, तो गोया कि वो काफिर है वो, मुसलमान ही नहीं है बल्कि काफिर है। जैसे कि दूसरे अहादीस वगैरह में भी है कि अल फर्क़ु बैनना, ये हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क क्या है? नमाज है। ठीक है, अगर नमाज ही जो फ़र्क करने वाली चीज़ है, वो नमाज ही हट गई, तो ये भी क्या है काफिरों में शामिल हो जाएँगे। नमाज पढ़े तो ठीक ही ठीक। दोनों के दरमियान फ़र्क रहता। जी ठीक है उस्ताद जी। जी, जी। और उस्ताद जी, ये जो 5 अरकान है वो सब फर्द है ना, पांचों 5? हाँ, रुक्न है, जैसे कि पिलर्स हैं, अगर हम कोई घर बनाते हैं, उसके पिलर्स रहते हैं, अगर एक पिलर भी गिर गया, तो घर ठहरता क्या? गिर जाता ना? उस्ताद जी, जी उस्ताद। इसी तरह उस्ताद तो इस्लाम का एक पिलर भी अगर गिर गया, तो इस्लाम जो है बाकी नहीं रहता उसका, ठीक है? ठीक है उस्ताद जी। जी। उस्ताद तो ये फर्क और रुकुन क्या होता है, फर्द और रुकुन क्या होता है, डिफरेंस फ़र्ज़ क्या अलग है है, दोनों में? फ़र्ज़ यानी लाज़िम, लाज़िमन कोई चीज़ करना बोलकर है। रुक्न यानी उसके बगैर इस्लाम ही नहीं रहता, ठीक है? फर्द रुक्न मतलब लाजिम बोला ना तो उस्ताद जी हाँ, आपने? लाज़िम है, ज़रूरी है, ठीक है? ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी है वो, लाज़िम है वो। और ये रुक्न जो है उससे बढ़कर है, इसके बगैर इस्लाम बाकी ही नहीं रहता आपका, ठीक है? ये ठीक 5 ठीक है चीज़ों से उस्ताद ही जी। मिल ये 5 चीज़ें मिलकर ही इस्लाम बनता है। ये 5 चीज़ों में एक चीज़ भी नहीं है तो आपका इस्लाम नहीं रहता। ठीक। जो उस्ताद जी, अभी हमने जो पिछले सब बाब में पढ़ा है, फर्द और फर्द चीज, वुदू में, गुस्ल, तयम्मुम में, वो सब फर्द है या रुकुन में वो सब आता है? फ़र्ज़ है वो, नहीं रुक्न नहीं फ़र्ज़ है, ठीक है फ़राइज़ हैं वो, उस्ताद। ठीक है? ठीक है उस्ताद। जी, ठीक है, तो ये जो है नमाज़ का हुक्म हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है हिकमत नमाज़, नमाज़ की हिकमत, अब नमाज़ की हिकमत क्या है पढ़ेंगे? नफ्स उस्ताद जी, और इंसानी एक की सवाल था। हाँ जी, बोलिए। उस्ताद जी, अभी जो हम जैसे जो देश में रहते हैं वहाँ गैर मुस्लिम की हुकूमत चलती है, तो जी, अभी जो ये रूलिंग बोला ना आपने, जो नमाज नहीं पढ़ता कत्ल है करना, उसको ये कत्ल सब जो है करना है। इस्लामी हुकूमत में है। जब ओके। इस्लामी हुकूमत रहती है तो उस वक़्त के लिए, ठीक है? तो अभी ये हिंदुस्तान में ये नहीं कर ये सकते हैं जायज़ ना? नहीं होता। नहीं, नहीं, नहीं कर सकते, ओके ठीक है। और ठीक है? कत्ल जैसे किसको करना, कैसे, कौन करना चाहिए उसको कत्ल? जो हाकिम रहता, जो बादशाह रहता उस वक़्त हाकिम, ओके। तो वो करेगा। वो जो है किसी काज़ी वग़ैरह का मुकर्रर करेगा, तो काज़ी जो है इसका फ़ैसला सुनाएगा। अगर वो बादशाह से नहीं, मतलब वो मुस्लिम इस्लाम के इसीलिए हुकूमत है। इस्लामी हुकूमत बोल रहा हूँ, इस्लामी हुकूमत, जी उस्ताद जी, अगर मुसलमान की इस्लामिक हुकूमत, हुकूमत इस्लामी में, हुकूमत। अगर इस्लाम की हुकूमत में है और फिर भी वो बादशाह नहीं करता है, तो फिर तो वो उस्ताद जी। गुनहगार है, ठीक है। तो वो गुनहगार है। ठीक है उस्ताद जी। ठीक है? इस्लाम जो है बादशाह ये के सिवाय। बोलता है कि करना है, अगर वो नहीं कर जी। रहा है तो वो गुनहगार होता है। जी ठीक है उस्ताद जी, अगर बादशाह के सिवाय का, बादशाह का हुक्म अगर नहीं आता है तो कत्ल नहीं कर सकते है ना? जी, नहीं कर सकते जी। ठीक है उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन भैया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हिकमत नमाज़, नमाज़ की हिकमत क्या है? नफ्स इंसानी की तत्हीर व तज़किया, इसका बुनियादी मकसद है। इंसान का जो नफ्स है, वो पाक होता है, पाक साफ़ होता है नमाज़ से, और इसके ज़रिए बंदा दुनिया में अल्लाह ताला के साथ मुनाजात और आखिरत में उसके क़ुर्ब का अहल करार पाता है। दुनिया में क्या है? अल्लाह से मुनाजात यानी दुआएँ करता है, अल्लाह से सरगोशी करता है, अल्लाह से गुफ्तगू करता है नमाज़ में। और आखिरत में क्या है उसके लिए? आखिरत में वो अल्लाह से करीब होगा, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा उसको। निज़ नमाज़ बेहयाई और मुनकरात से इंसान को दूर करती है। नमाज़ पढ़ने से इंसान जो है बेहया नहीं रहता, बेहयाई दूर हो जाती है उससे। और मुनकरात यानी जो मुनकर है, गुनाह के काम हैं, गुनाह हैं,
تو گناہوں سے وغیرہ انسان دور ہو جاتا ہے، ہر طرح کی بے حیائی سے، گناہوں سے انسان جو ہے دور رہتا ہے نماز پڑھنے سے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز انسان کو فحش سے یعنی بے حیائی سے اور والمنکر اور گناہوں سے روکتی ہے۔ بے شک نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی سے اور گناہوں سے، انسان بے حیائی اور گناہوں سے رک جاتا ہے نماز کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکمت ہے، نماز پڑھنے سے انسان جو ہے پاک ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے، بے حیائی وغیرہ سے انسان جو ہے پاک صاف ہوتا ہے۔ استاد جی یہ جو آپ نے پہلا پیراگراف پڑھا ہے وہ واپس آپ تھوڑا پڑھ سکتے ہیں؟ نفس انسانی کی تطہیر و تزکیہ، نفس انسانی کی، انسانی نفس کی تطہیر، پاکی و تزکیہ، ٹھیک ہے، پاکی دونوں ایک ہی معنی میں مترادف ہے۔ انسانی نفس کی پاکی ہوتی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے، انسانی نفس جو پاک ہونا یہ بنیادی مقصد ہے نماز پڑھنے کا، اور اس کے ذریعے سے بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، اس کے ذریعے سے دنیا میں انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات یعنی سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جیسے جیسے انسان جو ہے نماز میں کھڑ کر سورۃ الفاتحہ وغیرہ پڑھتا ہے تو ہر آیت کا اللہ رب العالمین بھی جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آیت پڑھتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں آیا ہے، انشاءاللہ میں وہ حدیث آپ کو کل سناؤں گا، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے جی استاد۔ نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اور آخرت میں کیا ہے، اللہ کا قرب، اللہ سے قریب ہوگا، اللہ کی قربت حاصل ہوگی اس سے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، نیز نماز بے حیائی اور منکرات سے انسان کو دور کرتی ہے، بے حیائی سے اور منکرات یعنی گناہوں سے انسان کو نماز دور کرتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ جی استاد جی آپ نے یہ بولا کہ دنیا اور آخرہ میں مطلب دنیا میں وہ بندہ اللہ سے بات کرتا ہے اور آخرت میں کیا ہوتا ہے اس کو؟ آخرت میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے یعنی اللہ جو ہے جو قریبی ہوتے ہیں ان کو نعمت وغیرہ سے نوازتا ہے، جنت میں جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے، جی استاد۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کو، جی۔ جی استاد جی، اور آپ نے جو یہ پہلے بتایا تھا کہ جو صلاح کو مانتا نہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ صلاح اس کے اوپر واجب نہیں ہے تو وہ اچھا ہے کہ وہ مارا جائے نا؟ ہاں جی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو استاد جی واجب سبھی القتل ہے وہ، سبھی کافر تو نماز نہیں پڑھتے نا؟ جی، تو وہی کافر کو قتل کر دیں گے، اسلامی حکومت میں، اگر اسلامی حکومت میں ہے تو کیا ہے، اس کے لیے بھی کچھ قوانین ہے نا، کہ یہ جو ہے مطلب یہ مسلمان کے لیے حکم ہے۔ مسلمان کے لیے ہے، یہ مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام لانے کے باوجود اس طرح سے کرتا ہے تو یہ حکم ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے استاد۔ جی۔ تو اس کے بعد جو ہے ابھی ہم پڑھیں گے فضیلت نماز، نماز کی فضیلت، نماز کی فضیلت اور اس کی شان کی برتری میں احادیث مبارکہ کثیر تعداد میں وارد ہیں، بہت ساری احادیث آئی ہیں نماز کی فضیلت اور اس کی شان پر، نمونے کے طور پر ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیے، نمونے کے طور پہ بعض احادیث آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رأس الامر الاسلام، رأس الامر الاسلام، اصل دین اسلام ہے، اصل دین کیا ہے، دین اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس اسلام کا ستون کیا ہے، نماز ہے، اس اسلام کا پلر کیا ہے، نماز ہے، وزروۃ سنامہ الجہاد،
اور اسلام کا عظیم و بلند نشان کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اصل دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کا پلر جو ہے نماز ہے، اور اس کا جو بلند حصہ ہے، بلند نشان ہے دین اسلام کا، وہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نماز کی فضیلت میں ہے کہ نماز کیا ہے؟ اسلام کا پلر ہے. عمودہ الصلاح. اس کے بعد اور ایک حدیث دیکھیے، اور فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاح. نماز چھوڑنا انسان اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل ہے. ٹھیک ہے. نماز چھوڑ دینا، نماز پڑھنا، نماز کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، ڈفرینس کرنے والی چیز. ٹھیک ہے. ڈفرینس کرنے والی چیز نماز ہے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ کفر اور شرک میں، کفر اور اسلام میں کچھ بھی فرق نہیں رہے گا. انسان اور کفر میں جو ہے کچھ بھی فرق نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد دیکھیے، یعنی انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو کفر کی طرف چل پڑتا ہے. جب جو ہے نماز چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہے؟ وہ کفر کی طرف چل پڑتا ہے. جی. اس کے بعد دیکھیے، نیز ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں. لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں. کب تک؟ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے. اس وقت تک مجھے جو ہے لوگوں سے لڑنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ میں نماز قائم کروں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کروں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. اگر وہ اس طرح سے کریں، اگر لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو کیا ہے؟ وہ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو وہ انہوں نے اپنے دین، اپنے خون، دماءہم و اموالہم، اپنے خون اور اپنے مال کو انہوں نے جو بچا، اپنے مال اور اپنے خون کی حفاظت کر لی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں اگر کر لیے تو اپنے خون، ٹھیک ہے، اپنے خون اور اپنے مال کی انہوں نے حفاظت کر لی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں کر لیا تو اس کا خون بھی محفوظ ہو گیا اور مال بھی محفوظ ہو گیا. استاد جی اس کا اب اس کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا خون نہیں بہایا جائے گا. وہ اموالہم، اور نہ ہی اس کا مال جو ہے چھینا جائے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ابھی مسلمان ہے. وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے. اس لیے نہ اس کا مال لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی جان لی جائے گی، اور نہ ہی اس کا خون بہایا جائے گا. الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے. اسلام کا حق یعنی قصاص وغیرہ کے طور پر، اگر وہ کسی دوسرے کو قتل کر رہا ہے تو قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کریں گے. ایسا جو ہے اسلام کا حق، اسلام نے جہاں قتل کرنے کا حکم دیا ہے تو اسلام کے حق میں جو ہے قتل کریں گے بس. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کا حساب جو ہے اللہ پر ہے. جی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ استاد جی یہ جو بتایا گیا کہ ان کا خون اور ان کا مال سب پروٹیکٹڈ ہو گیا ہے اس نے ہاں جب اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کا خون اور اس کا مال پروٹیکٹڈ مطلب
یعنی محفوظ ہو گیا، اللہ نے وہ جو ہے حفاظت کر لیا، محفوظ ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، اب اس سے نہیں لیا جائے گا، نہ اس کا خون بہایا جائے گا اور نہ ہی اس کا مال جو ہے لیا جائے گا۔ جہاد کر کے اس کا خون بہاتے نا، جہاد کر کے، اور اسی طرح یہ غنیمت مال ہے، غنیمت وغیرہ حاصل کر دینا، کافروں کا مال وغیرہ لے لیتے نا جہاد کر کے، تو ابھی جو ہے اسلام لا لیا ہے وہ، جس کی وجہ سے نہ اس کا خون بہائیں گے اور نہ ہی اس کا مال لیں گے، جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے استاد جی۔ جی ٹھیک ہے۔ نیز آپ سے افضل عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا سب سے افضل عمل، سب سے افضل کام کیا ہے؟ نماز کو جو ہے اس کے وقت میں ادا کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الصلوات الخمس کمثل نہر عذب غمر بباب احدکم یقتحم فیہ کل یوم 5 مرات فما ترون ذلك يبقى من در به شيء قالوا لا قال فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن۔ تو اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان کے جو بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، جو بھی گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا مثال دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز کی مثال اس ندی کی طرح ہے، اس نہر کی طرح ہے جس میں انسان جو ہے 5 مرتبہ نہاتا ہے۔ اگر کوئی 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچل رہے گا؟ دن میں 5 مرتبہ نہا رہا ہے نہر میں، تو کیا اس کے اوپر کچھ میل کچل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی مثال 5 نماز کی ہے، جب 5 نماز انسان پڑھ لیتا ہے تو اسی طرح اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں رہتا، اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے بدن سے میل کچل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس سے جو ہے گناہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت کبیرۃ وذلك الدہر کلہ۔ جب مسلمان کسی فرض نماز کا وقت آ پہنچتا ہے اور نماز کے لیے وہ اچھے سے وضو کرتا ہے، خشوع کے ساتھ اور رکوع کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ نماز کے پہلے گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے۔ جو بھی نماز سے پہلے وہ گناہ کیا رہتا ہے تو تمام گناہ جو ہے اس کے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نماز کے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جب تک کہ بڑا گناہ نہ کیا ہو، بڑے گناہوں سے اگر بچ کر ہے تو چھوٹے گناہ جو ہے اس کے سارے چھوٹے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں نماز سے، اور یہ قانون ساری زندگی جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ساری زندگی میں جب بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز کی فضیلت ہے، اس سے جو ہے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی نماز کی فضیلت؟ یہ ایک جو ہے انسان جو ہے گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہ سے، بے حیائی سے وغیرہ انسان جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے تمام گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے گناہ تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ نماز میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا کیا چیزیں سنت ہیں، فرض، سنت اور نفل نمازیں، فرض نمازیں کیا ہیں، سنت نمازیں کیا ہیں اور نفل نمازیں کیا ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی استاد۔ جی ٹھیک ہے، تو اسی پر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ جی کیا میں سوال پوچھ سکتا؟ ہاں جی بولیے۔ استاد جی جو آپ نے بولا تھا کہ وہ جو کافر ہے تو اس کو مار کے اس کا مال لیا جائے گا جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے، جی
तो उस्ताद जी ये अल्लाह का हुक्म है कि हमें सबको ऐसे करना है। हाँ जी, अल्लाह का हुक्म है। जब तक कि वो अगर वो जो है ज़िम्मी है, ज़िम्मी किसे बोलते हैं कि इस्लामी हुकूमत में रहता, लेकिन टैक्स वगैरह देता है। टैक्स वगैरह हुकूमत को जो है टैक्स वगैरह देकर रहता है। टैक्स वगैरह देने से जो है उसको ये जो है इस्लामी हुकूमत में रखते हैं। वरना जो है इस्लामी हुकूमत में काफ़िर वगैरह को नहीं रखते हैं, ठीक है? ये जो है कानून है अल्लाह का, ठीक है? तो उस्ताद जी ये हमें और सभी को करना है ये। जी हाँ, इस्लामी हुकूमत में। इस्लामी हुकूमत के ये कवानीन ही मुकम्मल अलग रहते हैं, ठीक है? इसको जो है हम ये क्या है, ऐसे मुल्क में जो है रहकर हमें, जो गैर इस्लामी मुल्क है तो उसमें रहकर जो है हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। उसके तो कवानीन उस्ताद जी बिल्कुल पर अलग रहते हैं। ये सब गल्फ कंट्रीज में आज के जमाने में ये सब दिखने को नहीं मिलता है उस्ताद। जी। और उस्ताद जी जो आपने बोला था कि वो उसमें लिखा था कि उसका माल और उसकी जान वो छीनी जाएगी, और उसमें लिखा था एक्सेप्ट द राइट ऑफ इस्लाम, वो क्या है उस्ताद? एक्सेप्ट द राइट ऑफ इस्लाम, जब वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो ये जो है नहीं किया जाएगा, इस तरह से नहीं किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा उसका, उसकी जान भी नहीं ली जाएगी और उसका माल भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है? ठीक है उस्ताद। जी। और कुछ? और उस्ताद जी जो आपने बोला था कि हमारी हम नमाज करते तो छोटा छोटे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो बड़े गुनाह उस्ताद? बड़े गुनाहों के लिए तौबा करना है। अगर किसी बंदे किसी क्या हुकूकुल इबाद है, तो अगर किसी बंदे बंदे के साथ आपने जो है ना, क्या है, उसका माल हड़प किया है तो उसका माल जो है वापस कर देंगे। किसी बंदे का जो है आपने दिल दुखाया तो उससे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है? तौबा करेंगे तो तौबा से जो है आपके गुनाह माफ़ होंगे। तौबा कैसे करना है उस्ताद? तौबा करना है यानी अल्लाह से जो है माफ़ी मांगेंगे और दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं लौटेंगे, ठीक है? जी उस्ताद। हम्म। उस्ताद जी और जो ये एक मिनट उस्ताद। हम्म। उस्ताद जी जो है सूरह दुहा की 8 आयत है कि अल्लाह ने आपको ढूंढा और आपको सेल्फ सफिश ये फअगना, उसका क्या माना है उस्ताद? फागना यानी मालदार बनाया, अल्लाह ने आपको माल अता किया। पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी माल नहीं था, तो अल्लाह ने जो है आपको माल अता किया। ठीक है उस्ताद। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद। मिन वैय्याकुम बारकल्लाहु फीक। ठीक है, तो चलेंगे इंशाल्लाह, फिर कल क्लास करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद। जी।